عزیز ساتھیوں، دوستوں، بزرگوں، نیکیوں کا موسم بہار آپ پر سایہ فغن ہے۔ کچھ باتیں خاص کر اس مہینے کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ آپ نے فرمایا کہ وہ شخص بدبخت ہے اور اس کے لیے ویل اور ہلاکت ہے جس کی زندگی میں رمضان آیا اور وہ اللہ کو راضی کر کے جنت حاصل نہ کر سکا۔ گویا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو بدبختی کی علامت قرار دیا کہ جس موسم میں شیاطین بندھے ہوئے ہوں، جہنم کے دروازے بند ہوں، جنت کے 8 دروازے کھلے ہوں، نیکیوں کا اجر اللہ رب العالمین کم سے کم 10 سے لے کر 700 گنا تک بڑھا دے، اور پھر رات دن کئی گھڑیاں اللہ قبولیت کی اس پہ رکھ لے، اور پھر بھی انسان اپنی سیاکاریاں رب سے معاف نہ کرائے تو فرمایا وہ بدبخت ہے۔ اس لیے اس موقع کو غنیمت جانیے اور اس کو ضائع نہ کیجیے۔ اگلا رمضان ہم نے دیکھنا ہے یا نہیں دیکھنا، یہ اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ بہت سارے لوگ ہمارے ساتھ پچھلے سال رمضان میں تھے اور اس سال وہ نہیں ہے، تو ایسا ہمارے ساتھ بھی تو ہو سکتا ہے کہ یہ تو نہیں ساری دنیا مرتی رہے گی اور ہم ایسے ہی رہیں گے، ہماری دال روٹی ایسے ہی چلتی رہے گی، ایسا ہے۔ اللہ کے یہاں جو موت کا وقت مقرر ہے پھر اسے ڈیلے نہیں کرتا اور پھر ڈیلے کر ہی نہیں سکتا۔ بندہ بولے یار میں نے ابھی بچے کو اسکول چھوڑنا ہے، اسکول سے لینا ہے، یا کل میری شادی ہے تھوڑی سی مہلت دے دے، میں نے نیا مکان بنوایا ہے کل میری شفٹنگ ہے، میں کبھی کروڑوں روپئے لگا کے شفٹ بھی نہیں ہوا، اس کی کچھ بھی کوئی فرشتہ مہلت نہیں۔ لا یعصون اللہ ما امرهم، اللہ کے فرشتے اللہ کے حکم کی خلاف ورزی نہیں کرتے۔ البتہ جنت میں جانے کے لیے آپ کا جسم پاکیزہ ہونا چاہیے، آپ کا لباس پاکیزہ ہونا چاہیے، آپ کی خوراک پاکیزہ ہونی چاہیے، آپ کی انکم پاکیزہ اور حلال ہونی چاہیے، آپ کی نیت پاک اور صاف ہونی چاہیے، اور سنت کے مطابق یہ سارے اعمال ہونے چاہیے، تو پھر انشاءاللہ جنت میں جانا یقینی ہو۔ پھر جنت میں جانے سے آپ کو کوئی نہیں روک سکتا، کیونکہ اللہ نے جنت میں جانے کے لیے جو شرطیں رکھی ہیں وہ شرائط آپ نے پوری کر دی۔ اب یہ روزہ آپ کے جسم کو تطہیر بخش رہا، پاک کر رہا، گناہوں سے، گندگیوں سے، غلاظتوں سے۔ آپ جب روزہ رکھتے ہیں، روزے کی حالت میں کئی موقعوں پر آپ ذکر بھی کرتے ہیں اور کئی گناہوں سے اس لیے بچ جاتے ہیں کہ آپ روزے دار، آپ نے روزہ رکھا، آپ کو خیال آتا ہے۔ ایسے داری یہ بھی بہت سارے گناہوں سے انسان کو بچاتی ہے۔ بندے کے دل میں خیال آتا ہے کہ یار تو نے داڑھی رکھی ہوئی ہے پھر بھی گناہ کر رہا ہے، لوگ کیا کہیں گے کہ اتنی بڑی داڑھی رکھی ہے اور پھر بھی گناہ کر رہا ہے۔ تو یہ جتنی بھی نیکی کی چیزیں ہیں یہ آپ کو بہت ساری برائیوں سے، گناہوں سے روکتی اور بچاتی ہے۔ مال کیسے پاک ہوگا؟
حالانکہ روزہ عموماً ہم نے یہ سمجھ لیا کہ صبح سحری کے وقت سے لے کر شام تک اگر ہم کچھ نہ کھائیں کچھ نہ پیئیں تو سمجھو ہمارا روزہ ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر کوئی شخص من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة ان يدع طعامه وشرابه، اگر کوئی بندہ جھوٹ بولنا نہیں چھوڑتا، غیبت کرنا نہیں چھوڑتا، چغلی کرنا نہیں چھوڑتا، گالی دینا نہیں چھوڑتا، لیکن صبح سے شام تک کچھ نہیں کھاتا پیتا، اللہ کے رسول فرماتے ہیں اللہ کو اس کے بھوکا پیاسا رہنے کی ضرورت ہی نہیں، وہ کھا بھی رہے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ کیوں فرق نہیں پڑتا؟ کہ اللہ نے اگر دینا ہی نہیں فرق اس میں نہیں پڑتا، وہ بھوکا رہے پیاسا رہے گا آپ ہی رہے، کوئی فرق نہیں پڑتا، اللہ نے اگر ہی نہیں دے۔ تو آپ جو بھی کام کریں یہ سوچ کر کریں کہ میں جس مقصد کے لیے یہ کام کر رہا ہوں آیا اس پہ میرا وہ مقصد حاصل ہوگا کہ نہیں۔ اگر آپ دماغ کھولتے کسی میرے گھر کا کچن بھی چلتا رہے، اتنا کچھ اس میں سے آ جائے، بچوں کی شادیاں بھی ہو جائیں، تعلیم بھی ہو جائے، اگر وہ دماغ بچوں کی تعلیم دور کی بات، شادی دور کی بات، آپ کا کچن نہ چلا سکے تو آپ ہفتے ڈیڑھ ہفتے 2 ہفتے مہینے بعد آپ چھوڑ دیں، کوئی اور کام ڈھونڈ دیں۔ تو آپ جب یہ کام کرتے ہیں آپ یہ دیکھیں اللہ کے ہاں اس عمل کی قبولیت کیسے ہو، چونکہ قیامت والے دن روزہ، نماز، حج، زکات، خیرات، صدقات، ذکر، اذکار، اللہ تعالیٰ ان چیزوں کو خریدے گا، خرید کر اس کے بدلے جنت دے، اور اللہ جو خریدے گا وہ ان شرائط پر خریدے گا جو اس نے پہلے سے ہمیں بتایا تھی۔ تمہارے عمل میں یہ چیز ہوگی تو میں ہوگا، اگر یہ چیز نہ ہوگی تو میں قبول ہی نہیں کروں گا۔ اور اس وقت ہم ایسی جگہ بیٹھ کھڑے ہوں گے جہاں پر واپسی کی کوئی صورت بھی نہیں ہوگی، واپسی کی کوئی صورت۔ دیکھیے یہ جو ہم چھوٹے چھوٹے کام کرتے ہیں ان میں اللہ نے بڑی حکمتیں رکھی۔ آج بھی کبھی کبھی بیٹھ کے آپ سوچا کریں، ہم نماز پڑھتے ہیں، قیام ایک اللہ نے رکھا ہے، رکوع بھی ایک رکھا ہے، سجدے کیوں 2 رکھے ہیں؟ کبھی غور کر رہے ہیں ان چیزوں پر کہ آخر اللہ تعالیٰ کا کوئی حکم حکمت سے خالی نہیں، سجدے کیوں 2 رکھے؟ ایک تو حدیث میں آتا ہے کہ بندہ اللہ کے اس وقت قریب ہوتا ہے جب وہ سجدے نہیں، حالانکہ اللہ اوپر ہے، سجدے میں بندہ نیچے جاتا ہے۔ کتنا خلاف عقل تصور ہے، اللہ اوپر ہے اور آپ اس کے قریب ہونے کے لیے نیچے جائیں۔ جب آپ نیچے جائیں گے تو فاصلہ بڑھے گا، گھٹے گا تو نہیں۔ جب ہم کھڑے تھے فاصلہ نسبتاً پھر بھی کم تھا جتنا سجدے میں فاصلہ بڑھ گیا، اور اللہ کے رسول فرماتے وہ قریب ہو جاتے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کو بندے کی جتنی ادائیں ہیں ان میں سب سے زیادہ پسندیدہ ادا سجدہ ہے، کہ بندہ اپنی پیشانی، اپنی ناک،
جو اس کے جسم میں عزت والی جگہ ہے، یہ اللہ کے آگے زمین پہ ہے، ماتھا دے کے اللہ ہے۔ بس یہ چیز اللہ کو اتنا خوش کرتی ہے کہ آپ تصور نہیں کر سکتے کہ اللہ کو یہ چیز کتنا خوش کرتی۔ پھر جب آپ پہلا سجدہ کرتے ہیں، یہ سجدہ زبان حال سے آپ کو بتاتا ہے منہا خلقناکم، جس مٹی پہ تم نے ماتھا ٹیکا ہے ہم نے تمہیں اسی سے پیدا کیا ہے، اسی مٹی سے۔ پھر وہ اٹھ کے بیٹھ جاتا جسے آپ جلسہ کریں، پھر دوبارہ سجدہ کریں۔ اللہ کہتا ہے فیہا نعیدکم، ہم دوبارہ تمہیں اسی مٹی میں رکھیں۔ انسان پھر اٹھ بیٹھتا ہے، اللہ کہتا ہے منہا نخرجکم تارۃ اخری، دوبارہ ڈال کے بھی پھر ہم تمہیں اسی مٹی سے پھر کھڑا کریں روز معاشر۔ اور زندگی کیا ہے؟ دو سجدوں کے درمیان جو آپ نے جلسہ گزارا ہے، اتنا ہی ہے۔ بچہ پیدا ہوتا ہے، آپ لوگ کانوں میں اذان دیتے ہیں، نماز نہیں پڑھتے، اذان دیتے ہیں نماز نہیں پڑھتے۔ جب وہ فوت ہو جاتا ہے آپ نماز پڑھتے ہیں جسے جنازہ کہتے ہیں، اذان نہیں دیتے۔ کیوں؟ اذان ہو چکی ہے، اذان ہو چکی ہے، نماز نہیں ہوئی۔ وہ اللہ نے یہ بتا دیا کہ تمہاری زندگی صرف اتنی ہے جتنی وقفہ اذان اور نماز کے درمیان ہوتا ہے، اور ہم کتنا غافل ہوتے جا رہے ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ نہ دنیا ہمیں چھوڑ سکتی ہے نہ ہم دنیا کو چھوڑ سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ ایمان والو، فرمایا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، اے ایمان والو ہم نے تم پر روزے اس طرح فرض کیے کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے تھے۔ یا ہم نے تم پر کوئی مصیبت نہیں ڈالی، کوئی آفت نہیں ڈالی، کوئی ظلم و زیادتی نہیں کی۔ آج سے پہلے امتیں بھی روزے رکھتے آئی ہیں، طریقے الگ الگ ہوتے تھے، دن اور ایام الگ الگ ہوتے تھے، مہینے الگ ہوتے تھے، لیکن جس طرح تم پر روزے فرض کیے تو اسے پچھلی امتوں پر بھی ہم نے اسی طرح فرض کیے۔ اور مقصد اس وقت بھی ہے اس وقت بھی مقصد ایک ہے لعلکم تتقون، تاکہ تم میں تقویٰ پیدا ہو جائے، اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے، اللہ کا خوف پیدا ہو جائے۔ دنیا کا کوئی عمل جتنے بھی آپ عمل کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں اللہ کے لیے، روزہ رکھتے ہیں اللہ کے لیے، حج کرتے ہیں اللہ کے لیے، لیکن اللہ نے کسی عمل کے لیے نہیں کہا کہ یہ میرے لیے ہے میں اس کا اجر دوں گا سوائے روزے کے۔ آپ نے فرمایا الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہوتا ہے میں ہی اس کی جزا دوں گا۔ یعنی اتنا بڑا اجر ہے اس روزے میں جو اللہ کے سوا کوئی اس کا اجر دے ہی نہیں سکتا، اللہ ہی اس کا اجر دے گا۔ اللہ نے اپنی جنتوں میں ایک مخصوص دروازہ بیان دروازے کے نام سے رکھا ہے، جس میں سے صرف روزے دار داخل ہوں گے، سوائے روزے دار کے کوئی داخل نہیں ہوگا۔ روزہ رکھنے والے،
کثرت سے روزہ رکھنے والے، رمضان کو راضی کر کے بھیجنے والے، وہ اس دروازے سے داخل ہوں گے۔ اللہ رب العالمین نے جنت کے دروازوں میں روزے داروں کے لیے مخصوص دروازہ مقرر کیا۔ پھر آپ کو آسان دے، آپ سفر میں ہیں، آپ حضر میں ہیں، آپ تکلیف اور بیماری میں ہیں، اللہ کہتا ہے ان کنتم علی سفر، اگر تم سفر کی حالت میں ہو، مسافر ہو، تمہیں کوئی سفری سہولتیں میسر نہیں، وقت میں سحری تعلیم نہیں ملتی، یا تمہیں کام کاج ایسا ہے سفر میں کہ تم روزہ رکھ نہیں سکتے، اللہ کہتا ہے کوئی بات نہیں، فعیدۃ من ایام اخر، اتنے دن تم چھوڑ دو جتنے دن تم سفر میں ہو، گن کے جاؤ کہ کتنے روزے تمہارے چھوٹے، اور رمضان کے بعد وہ گنتی تم پوری کرو۔ علم تم مرضا، اور اگر تم بیمار ہو، مریض ہو، تو کوئی زبردستی نہیں کہ مرتا ہے تو مر جا، روزہ تجھے رکھنا پڑے گا۔ اللہ کہتا ہے یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تمہارے ساتھ آسانی چاہتا ہے، تنگی نہیں چاہتا۔ اللہ کے حبیب نے بھی فرمایا علماء سے، مفتیان سے، مبلغین سے، صحابہ کرام سے، یسروا ولا تعسروا، دنیا کے لیے آسانی پیدا کرو، مشکل پیدا نہ کرو۔ یعنی مفتی کو بھی ضروری ہے فتویٰ دے، اس میں جو آسان ترین پہلو جتنی آسانی سے گنجائش نکلتی ہے وہ فتویٰ اسے دے، تاکہ اس کے لیے مشکل نہ ہو۔ یسروا ولا تعسروا، ایک دوسرے کے لیے آسانیاں پیدا کیا کرو، تنگیاں پیدا نہ کیا کرو۔ اور کتنی سہولت کی بات ہے، یہ نہیں فرمایا کہ سفر خچر پر ہو، گدھے پر ہو، گھوڑے پر ہو تو روزہ چھوڑو، ہوائی جہاز پہ ہو تو نہ چھوڑو، آپ اے والی گاڑی میں بھی سفر کر رہے ہو، سفر ہوتا ہے، مسافر کیسی بھی ہو، سفر ہی ہوتا ہے۔ اللہ نے ہر طرح کی سہولت میں، سفر میں اللہ نے آپ کو یہ سہولت دی۔ آپ روزہ چھوڑنا چاہتے، بلکہ ایک روایت میں آتا ہے آپ نے فرمایا سفر تھا، آپ جا رہے ہیں، صحابہ بھی جا رہے ہیں، راستے میں دیکھا جمگٹا لگا ہوا ہے، لوگ جمع ہیں، آپ نے پوچھا کیا بات؟ لوگوں نے روزے تھے سارے، رمضان کا مہینہ، آپ نے فرمایا کیا بات ہے، کیوں ایسے لگ رہا؟ کہا یا رسول اللہ فلاں بندہ جو ہے وہ بے ہوش ہو کے گر دیا، تو اس کو ہوا دے رہے اور اس طرح۔ آپ نے فوراً پانی کا پیالہ منگوایا، پانی کا پیالہ منگوا کے آپ اپنی اونٹنی پر تو سوار تھے، اونٹنی پر رکھے پانی کے پیالے کو آپ نے لوگوں کو دکھایا۔ عصر کا وقت تھا، رمضان کا مہینہ تھا، پانی کا پیالہ آپ نے منگوایا، لوگوں کو اونچا کر کے دکھایا تاکہ سب دیکھ لیں کہ یہ پانی کا پیالہ، آپ نے عصر سے اسے موت لگایا، پانی پی لیے، لوگ گویا اپنا روزہ کھول لی، لوگوں سے کہا اپنے اپنے روزے کھول، بہت سارے لوگوں نے کھول لی، لیکن کچھ لوگ ہوتے ہیں نا تھوڑے ضدی ٹائپ کے، وہ کہنے لگے کہ یار چلو وہ کھولیں جن کو روزہ کھاتا ہے، ہمیں ابھی نہیں لگا، ہمیں نہیں لگ رہا روزہ، اور پھر بعد میں سے رکھنا ہی پڑے گا۔ اگر ہم ابھی کھول بھی لیتے ہیں، یہ تو نہیں کہ اب یہ ہو گیا، یہ روزہ تو ایک بعد میں رکھنا پڑے گا، تو بجائے بعد میں رکھنے کے ابھی ہم سمجھو سارا دن تو نکالے کھڑے ہیں، اب عصر سے مغرب 1.5-2 گھنٹے کا فاصلہ ہے گیا، ہم برداشت کر سکتے ہیں، انہوں نے نہیں پڑھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ہوئی تو آپ نے فرمایا اولئک العصاة، اولئک العصاة، اولئک العصاة، یہ لوگ نافرمان ہیں، یہ لوگ نافرمان ہیں، یہ لوگ نافرمان ہیں۔ اس روزے کا آپ کو کیا
گا جس روزے سے آپ کو اللہ کے رسول کی نافرمانی کا داغ لگے. 3 دفعہ آپ نے کرنا ہے یہ لوگ نافرمان. کیا فائدہ اس روزے کا کہ آپ روزہ رکھ کر اللہ کے رسول کے نافرمان کہلائیں؟ اس کا کیا فائدہ؟ یہ جو اللہ اکبر، یہ جو اہل حدیث دعوت میں اکثر یہ کہتے ہیں نا کہ میاں رسول اللہ کو نمونہ بناؤ، آپ کے پیچھے چلو، یہ لا یعنی جملے نہیں، یہ ہمارے بھرے ہوئے جملے نہیں ہیں، یہ اسلام کی غایت، اسلام کی اصل روح ہے کہ دین اصل کہتے کسے؟ پورے کا پورا دین. اگر یہ بات کسی کی سمجھ میں آ جائے، یقین مانیے کوئی بریلوی دیوبندی شیعہ بنے، اگر یہ بات سمجھ میں آتا، وہ بات کیا ہے؟ سوال ہے دین کیا ہے؟ دین کیا ہے؟ بس اتنا مختصر، اور اس کا مختصر کا جواب اللہ کے رسول کی پیروی کا نام. سارا دین یہ، چاہے وہ نماز ہو، روزہ ہو، حج ہو، زکات ہو، خوشی غمی ہو، شادی ہو، نکاح ہو، طلاق ہو، تکفیر ہو، جنازہ ہو، دین کیا ہے؟ اللہ کے رسول کی پیروی. بس اب یہ آپ کا کام ہے کہ جو کام آپ کرنے لگے ہیں وہاں آپ دیکھیں کہ اس کام کو اللہ کے رسول نے کہہ دیا. روزہ رکھنے لگے، اللہ کے رسول نے کیسے رکھا؟ اب یہ بڑی بظاہر لوگوں کو آسان بات نظر آتی ہے کہ یار بات تو ٹھیک ہے، سورج چھپ گیا ہے، سورج غروب ہو گیا، گھڑی بھی بتا رہی ہے غروب ہو گیا، اخباروں میں جو ٹائم آیا غروب کا وہ بھی پورا ہو گیا. لیکن یار سارا دن بری سوچ کہ یار عصر تک تو ہم آ ہی گئے ہیں، باقی مغرب تک 2-2.5 گھنٹے باقی ہیں، ہم تو برداشت کر سکتے ہیں. حالانکہ وہاں تو دن میں باقی تھے، یہاں دن باقی نہیں، لیکن سوچ وہی ہے کہ یار سورج ڈوب گیا، ٹائم ہو گیا. لیکن اگر 2 منٹ احتیاط رک جاؤ گے تو کیا موت آ جائے؟ 2 منٹ احتیاط رک جاؤ گے تو موت آ جائے؟ موت نہیں آئے گی. اللہ کے رسول کا یہ فتویٰ لگ جائے گا فلاں کر اٹھا یہ روز نہ کرنا، کیونکہ سورج ڈوبتے ہی اللہ کے رسول نے روزہ کھول دیا. یہ معمولی باتیں نہیں ہیں، لوگوں کو بڑا آسان ہے. ارے میاں آپ کا سارا دین یہ 1 منٹ پہلے اور 1 منٹ بعد میں کھولنے میں، اس میں سارا دین. لوگ مذاق اڑاتے ہیں. ایک مفتی کا کراچی کا مفتی ہے بڑا مشہور، وہ اس کا کلپ بڑا ہے کسی کے خلاف وائرل ہوا ہوا ہے. وہ اہل حدیث کیا کرتے ہیں؟ آدھا سورج ڈوبا ہوا ہوتا ہے، آدھا نکلا ہوا ہوتا ہے، پانی چھوڑ دیتے ہیں، لوگوں کے روزے خراب کروا. کون اہل حدیث ایسا کرتا ہے کہ آدھا سورج ڈوبا ہوا ہے، آدھا کھڑا ہوا ہے، لال روٹی آدھی رائٹ ہے، آدھی قریبی ہے، یہ اذانیں ڈھوک دیتے ہیں اور لوگوں کے روزے خراب کر دیتے ہیں. کیا تمہارے بارے میں ہم ایسا نہیں کہہ سکتے کہ یہ شیعوں کی طرح شک میں پڑے ہوئے ہیں؟ پھر اسی طرح کرو، پھر 1 منٹ 1.5 منٹ کیا بات، 15 منٹ سے کرو نا جس کا وہ انتظار کرتے ہیں. اتم الصیام الی اللیل کہ روزے کو پورا کرو رات تک. اور یہ رات کیا ہے؟ سورج ڈوبا رات شروع. رات کا مطلب یہ بھی کہ اندھیرا ہو جائے. یہ جو مغرب ہے نا، یہ دن کی نماز نہیں ہے، یہ رات کی نماز. مغرب رات کی نماز. مغرب سے دن بھی جیسے تبدیل ہوتا ہے، تاریخ بھی تبدیل ہوتی ہے، اور عربی مہینے کی تاریخ رات سے شروع ہوتی ہے.
قمری مہینے میں رات پہلے آتی ہے، دن بعد۔ انگریزی کی تو رات 12 بجے ایک تاریخ بدلتی ہے، اور قمری مہینے کی مغرب کو بدلتی، وہ دوسرا دن ہو جائے، کیونکہ اس کا لنک چاند، اسی لیے آپ مغرب کر کے ہی چاند دیکھتے ہیں، کیونکہ اس کا نکلنا، اس کا ڈوبنا سارا اسی سے ریلیٹڈ ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ چھوٹی باتیں نہیں ہیں۔ آپ نے فرمایا میری امت گمراہ نہیں ہوگی جب تک افطار میں جلدی اور سحر میں تاخیر کرتی رہے۔ تاخیر کا یہی مطلب، اور دیکھو اللہ کے رسول نے کیا فرمایا، یہ بھی غلط ہے کہ لوگوں نے روزے کو اذان کے ساتھ جوڑ دیا۔ روزے کا اذان سے کوئی تعلق نہیں۔ اگر آپ ایسی جگہ پر ہیں جہاں اذان ہی نہیں ہوگی، یا آج بجلی نہیں ہے، مسجد والے اذان تو دے رہے ہیں، آپ کے گھر میں آواز ہی نہیں آ رہی، تو اب آپ کیا کریں گے؟ روزہ نہیں کریں۔ یہ غلط لوگوں نے بنا دیا ہے کہ اذان وہ بس توجہ لگا کے گھڑی نہیں دیکھیں گے، توجہ کر کے کھجور ہاتھ میں ہوگی، گلاس دوسرے ہاتھ میں ہوگا، اور کان لگا کے بیٹھے گا اذان بھول کے۔ یہ غلط چیز۔ روزے کا تعلق اذان سے قطعاً نہیں، روزے کا تعلق وقت سے۔ وقت ہوا، سورج ڈوبا، روزہ ڈوبا، صبح صادق ہوئی، روزہ ڈوبا۔ اب آپ کھا پی نہیں سکتے، اذان ہو جائے نا، آپ جنگل میں، سفر میں، کہیں بھی بھلے جہاز میں بیٹھے ہیں، وہاں کون سی اذان دے رہے، سارے کام ٹائم، اصل چیز چاہیے۔ اور اللہ کے رسول نے آپ کو اتنی سہولت دے دی، اتنی سہولت دے دی کہ آپ نے فرمایا اگر تم کوئی چیز کھا رہے اور کھا رہے ہو، اور کھاتے کھاتے اب آپ کے پاس گھڑی بھی بتا رہی ہے کہ ٹائم ہو، اور اتنے میں آپ کے پاس اذان کی آواز بھی آ گئی، آپ کو یقین ہو گیا کہ گھڑی بھی صحیح ہے، مسجد کی گھڑی بھی بتا رہی ہے، کیونکہ اذان کی آواز آئی ہے تو وہ بھی مسجد کو گھڑی کو دیکھ کے دے رہے ہیں، اب وہ صحیح ہے۔ اب آپ نے فرمایا کہ جو چیز تمہارے ہاتھ میں ہے، نئی کوئی چیز شروع نہیں کرنی، جو چیز تمہارے ہاتھ میں ہے وہ چیز ہے، اس میں اپنی حاجت، اپنی ضرورت، ابو داؤد کی روایت، اس سے اپنی ضرورت پوری کر لو۔ جو چیز تم نے اٹھا لی ہے شروع کر لی۔ مثلا آخر میں عموماً کراچی میں لوگ پھیری کھاتے ہیں، بعض لوگ کھجلے کھاتے ہیں، بعض لوگ چائے پیتے ہیں۔ اگر آپ نے چائے کا کپ اٹھایا، آدھا پیا یا 2 بوند بھرے اور ٹائم ہو گیا، ادھر اذانیں بھی ہو گئی، اب آپ اس کو ختم کریں، لیکن نئی کوئی چیز شروع نہیں کریں کہ ایک روٹی ختم ہو گئی تو دوسری کو بھی شروع ہو گئی، وہ پرانا ختم ہو گیا تو تیسری کو بھی شروع ہو گئی۔ یہ چیز آپ نہیں کر سکتے۔ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں جو آپ کی عبادت کو خوبصورت بناتی ہیں، اس میں وہ چاشنی پیدا کرتی ہے جو اللہ کو محبوب ہے، اللہ سے پسند ہے۔ اسی طرح رمضان میں بہت سارے لوگ زکات نکالتے ہیں۔ شرع یہ پابندی نہیں ہے کہ آپ رمضان میں زکات نکالیں، یہ شرع پابندی نہیں۔ شرع پابندی یہ ہے کہ جب آپ کے مال کو سال ہو جائے تو آپ جب سال پورا ہو جائے آپ کا زکات کریں، وہ مال کے آپ مالک ہو، مال نصاب کو پہنچتا ہو۔ نصاب کا مطلب کم از کم اتنا ہو کہ اس سے 52 تولے چاندی خریدی جا سکتی، اور وہ تقریباً میں نے ہفتہ بھر پہلے معلوم کیا تھا ایک سنار سے، انہوں نے کہا تھا کہ 1,70,000 کی جو ہے وہ آ جاتی ہے، 52 تولے چاندی، 52.5 تولے، 1,60,70,000۔ گویا اتنی رقم، اتنا اماؤنٹ اگر کسی کے پاس ہے اس پر زکات کا وہ زکات دے، کتنی؟ 2.5%، 40واں حصہ یقین مانیے یہ پورے جسم میں سے ایک کوڑ ہے، 40واں حصہ، اور یہ جو بھی اس کی طاقت رکھتا ہوں، بس مال آپ کا اپنا ہو،
یہ جو کاروباری کرتے ہیں، جو اکثر لوگ کہتے ہیں کہ میں 10 کروڑ کا مقروض، میں 10 کروڑ، نواز شریف کو دیکھو اربوں کا مقروض، زرداری اربوں کا مقروض، تو کیا وہ زکات نہیں دے؟ قرضہ شریعت جس کو قرضہ مانتی ہے وہ یہ کاروباری قرضہ نہیں ہوتا کہ آپ کی 2 فیکٹریاں پہلے سے تھیں اور آپ نے 4 میں بڑھا، ابھی تو میری 2 شوگر ملے، آپ نے 5 لگا لیے، 3 اور لے لی، اسٹیٹ بینک سے آپ نے پیسہ اٹھا لیا، آپ کو قرضہ ہے۔ یہ قرضہ شریعت نہیں مانتی۔ قرضہ وہ ہے آپ نے 60,000 کا بڑھا دیا تھا، تھوڑے پیسے آپ کے پاس جمع دے، آپ نے مکان اپنی حیثیت کے مطابق بنانا شروع کیا، ابھی چھت پر پہنچا ہی تھا کہ پیسے کا کرو۔ اب آپ نے اپنے اڑوس پڑوس سے، یار دوستوں سے، کسی سے 10,000، کسی سے 15,000، کسی سے 20,000 پکڑ کے وہ آپ نے اپنی چھت مکمل کر لی۔ یہ قرضہ ہے جسے شریعت قرضہ مانتی ہے۔ یہ کاروبار بڑھانے کے لیے جو قرضے ہیں یہ کوئی قرضہ نہیں۔ ان قرضوں میں تو پورا پاکستان مقروض ہے، پاکستان کا بچہ مقروض ہے۔ پھر تو پاکستان زکات لینے کا حقدار ہے، کوئی پاکستانی زکات دے ہی نہیں سکتا، سارے مقروض ہیں۔ بلکہ جو بچے ابھی پیدا نہیں ہوئے وہ بھی مقروض ہیں، پیدا ہونے سے پہلے مقروض ہے۔ تو یہ قرضہ نہیں ہے۔ آپ بیمار ہو گئے، آپ کی بیوی بیمار ہے، بچے بیمار ہیں، اور کچھ تھوڑی بہت پونجی تھی وہ لگ گئی، اب ابھی بھی علاج چل رہا ہے، اب آپ نے یار دوستوں سے کچھ پیسہ پکڑ لیا، یہ قرضہ ہے۔ یہ ایسا قرضہ ہے کہ زکات دینے والا اپنی زکات سے بھی اس کا قرضہ اتار سکتا ہے، اپنی زکات سے بھی اس کا قرضہ اتار سکتا ہے۔ اور جو زکات نہیں دیتے نا، فرمایا الذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، وہ لوگ جو سونے اور چاندی کو جمع کرتے ہیں، سونا اور چاندی جمع تو کرتے ہیں، ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں اسے خرچ نہیں کرتے، یعنی زکات ادا نہیں کرتے، اللہ کا حق ادا نہیں کرتے، فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، فرمایا ابھی انہیں دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیجیے۔ یوم یحمى علیہا فی نار جہنم، قیامت کا دن ہوگا، ان کی ساری جمع پونجی کو جس کی انہوں نے زکات ادا نہیں کی ہم جمع کریں گے، دوزخ میں پگھلائیں گے، ایک دھات بنائیں گے، دھات بنا کے جب گرم ہو جائے گی، وہ سرخ دھات جو ان کی دولت سے بنی ہوگی، تو قوابها جباههم وجنوبهم وجههم، سب سے پہلے ان کے ماتھے داغیں گے، پھر پہلو داغیں گے، پھر پشتے داغیں گے، داغتے بھی رہیں گے، ساتھ ساتھ یہ بھی کہیں گے ھذا ما کنزتم لانفسکم، ارے کیوں چیختے ہو، کیوں چلاتے ہو، کیوں شور مچاتے ہو، یہ تو وہی دولت ہے جو تم ھذا ما کنزتم لانفسکم، یہ تو وہی دولت ہے جو تم نے اپنے لیے جمع کر رکھی تھی، ھذا ما کنزتم، وہی دولت ہے جو تم نے اپنے لیے جمع کی تھی، فذوقوا ما کنتم تکنزون، اب اس کا ذائقہ چکھو، اس کا مزہ چکھو گے تم اپنے لیے جمع کیا کرتے تھے۔ کتنی ساری سزائیں رب العالمین آخرت میں دینے والا، اس لیے کہ حرام کھانے والا کبھی جنت میں نہیں جائے گا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا جو جسم جو گوشت حرام سے پلا ہو وہ زیادہ حقدار ہے دوزخ کے نسبتاً جنت کے، حرام سے پلنے والا گوشت دوزخ کا حقدار ہے۔ اپنے آپ کو دوزخ سے بچائیے، ہم اس
قدر نازک ہے کہ یقین مانیے جس علاقے میں مچھر ہوتے ہیں مچھردانی لگائے بغیر نیند نہیں آتی، حالانکہ مچھر کی سوئی کتنی ہوتی ہے، ڈاکٹروں کی انجیکشن والی سوئی سے بھی باریک، وہ سوئی بھی ہم برداشت نہیں کر سکتے، لیکن جہنم کی آگ جو دنیا کی آگ سے 70 درجے زیادہ حرارت رکھتی ہے، اس کو بندہ کیسے برداشت کرے گا، اس کو کیسے برداشت کرے گا؟ اور اللہ رب العالمین کی محبت اپنے بندوں کے ساتھ دیکھی ہے، یہ نہیں کہتا کہ جو تمہارا مال ہے وہ میرے نام پر غریبوں کو دو، یہ نہیں کہتا، بلکہ کہتا ہے مما رزقناہم ينفقون، جو ہم نے تمہیں دیا ہے اس میں سے دو، اپنا مال نہیں دو، ہم نے جو تمہیں دیا ہے وہ تم اللہ کے راستے میں دو۔ کہیں اللہ کہتا ہے من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، ارے کون ہے جو اللہ رب العالمین کو قرض حسن دے، حالانکہ وہ تو خزانوں کا مالک ہے، وہ جو دنیا اور آخرت سارے جہانوں کا بادشاہ ہے، پھر بھی اس کی محبت بندوں کے ساتھ ایسی ہے، پہلے بندے کو دیتا ہے پھر آسمانے کے لیے کہتا ہے تھوڑا مجھے بھی دے، اور ایسا نہیں کہ یہ میرا حق ہے، بلکہ یہ کہہ کر کے لیتا ہے من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اپنے رب کو قرضہ دے گا؟ اللہ رب العالمین خزانوں کا مالک اپنے بندوں سے قرضہ مانگتا ہے، فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرًا، فرمایا قیامت والے دن رب العالمین تمہارے اس قرضے کو کئی گنا بڑھا کر واپس کرے گا۔ اور اس وقت یہ ڈالر ریال روپے یہ نہیں چلے، اس وقت ساری کرنسی نیکیاں، آخرت کی ساری کرنسی نہیں، حتیٰ کہ کسی کا لینا دینا بھی ہوگا نا، جیسے دنیا میں کوئی کسی کے پیسے کھا جاتا ہے تو دوسرا کہہ دیتا ہے کہ ٹھیک ہے جی میں اگلے جان لے لوں گا، وہ اگلا بدبخت اتنا اس کو زور ہوتا ہے کہ ذرا خدا کا خوف نہیں آتا ہے، ہاں اگلے جان لے لینا اگلے جان، گویا وہ یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ یہ جو کہہ رہا اگلے جہان لوں گا یہ خراب ہے، اگلا جہان کس نے دیکھا، کون لے گا مت؟ اللہ کے رسول نے بڑی عجیب مثال دے کر آپ نے اس مسئلے کو سمجھایا، آپ نے فرمایا ایک بندہ آئے گا قیامت والے دن، اس کے پاس ایک بیگ ہوگا جو نیکیوں سے بھرا، زبردست نیکیوں سے بھرا ہوگا، یاتی بصیام وصلاۃ وزکات وحج، اس کا پورے کا پورا بیگ روزے سے، نماز سے، حج سے، ذکر اذکار سے، تلاوت قرآن سے، سب کا خیرات سے بھرا ہوا ہوگا، لیکن قد شتم ھذا وأكرم ھذا وكذب ھذا، اس کے ساتھ ساتھ کسی کو گالی بھی دی ہوگی، کسی کا مال بھی کھایا ہوگا، کسی کو قتل بھی کیا ہوگا، کسی کی غیبت بھی کی ہوگی، اللہ کے سامنے حق لینے والے بھی آ جائیں گے، اور یہ حاجی نمازی پرہیزگار اپنا بیگ نیکیوں سے بھرا یہ بھی لیے کھڑا ہے اللہ رب العالمین کو، لوگ کہیں گے الہ العالمین اس نے مجھے گالیاں دی تھی، دوسرا کہے گا اس نے میری غیبت کی تھی، میرا اچھا خاصا نام تھا علاقے میں، میری غیبتیں کر کر کے اس نے میرے پورے علاقے میں مجھے بدنام کیا، اس نے میرے بھائی کو قتل کیا، اس نے میں نے اس کے پاس پیسہ ادھار رکھوایا تھا امانت، یہ میرا پیسہ کھا گیا تھا۔ اللہ رب العالمین کے رسول فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کی نیکیوں والا بیگ کھولے گا، کسی حق والے کو اس کی نمازیں، کسی کو روزے، کسی کو حج، کسی کو خیرات صدقات بانٹ دے گا، حق لینے والے پھر بھی باقی ہیں۔ اللہ رب العالمین کے رسول فرماتے ہیں
اللہ رب العالمین جو حق لینے والے ابھی باقی بچے ہیں ان کے گناہ اٹھا کر اس کو دینا شروع کر دے گا. اپنی نیکیاں تقسیم ہو گئی، دوسروں کے گناہ بھی اسے مل گئے اور اپنے بھی گناہ پہلے سے موجود تھے. اللہ رب العالمین کے حضور فرماتے ہیں جب اس کی ساری نیکیاں تقسیم ہو جائیں گی گناہ لوگوں کے بھی گلے پڑ جائیں گے. اللہ رب العالمین کے فرشتے اسے اٹھائیں گے، ثم ترحق النار، اسے دوزخ میں دھکیل دیں گے. یہ کوئی معمولی کام نہیں ہے. آج سمجھے کہ میں حاجی ہوں، نمازی ہوں، میں نے تو 6 حج کر لیا، وہ اس سال 7واں بھی کرنے والا ہوں اور ناگرہ میں میرا نام الحاج لکھا جائے گا. اللہ کے ہاں یہ رجسٹر، اللہ کی قسم، ناگرہ کے رجسٹر اللہ کے ہاں نہیں چلتے. اللہ کے ہاں اپنے رجسٹر، اس میں آپ حاجی ہیں تو حاجی، اس میں آپ نمازی ہیں تو نمازی، اس میں آپ مخلص ہیں تو مخلص ہیں. دنیا کے رجسٹر کچھ مان نہیں کرتے. دنیا میں تو آپ پیسہ دے کے کچھ بھی لکھوا سکتے، کچھ دنیا میں پیسہ دے کے کچھ بھی لکھوا سکتے ہیں. لیکن اللہ کی قسم نہ آپ کے کفن میں جیب ہوتی ہے، نہ قبر میں الماری ہوتی ہے، اور نہ فرشتے رشوت لیتے. نجات کی ایک ہی صورت ہے، وہ ہے آپ کا میرٹ. آپ کا میرٹ صرف نجات کے لیے شرط ہے. نہ پیسہ چلے، کچھ چلے. بس وہ فکر ابھی تو رمضان کا پہلا جمعہ ہے، وہ فکر آپ ابھی سے کر لیجیے. ابھی زکات کے بہت سارے احکامات میں نے